اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطوات العملیہ. ہماری بحث استقراء میں تھی. خطوات العملیہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ عملیہ کہتے ہیں آپریشن ایک طریقے سے، ٹھیک ہے، کہ جو آپ استقراء کو انجام دیں گے کہ آپ مختلف جزئیات پر غور کریں گے تو آپ اس میں کریں گے کیا کیا، کون کون سے مرحلے آپ طے کریں گے، کن کن پوائنٹ پہ آپ کو غور کرنا ہے، ان کو بولیں گے خطوات، قدم، عملیہ استقراء کے قدم. تو خطوات العملیہ میں دیکھیے کہہ رہے ہیں وَخُطُوَاتُ الْعَمَلِيَّةِ الْعَقْلِيَّةِ. اچھا یہ سارے خطوات کیسے ہیں؟ عملی ہیں کہ عقلی ہیں؟ عقلی. یعنی ایسا نہیں کہ یہاں سے حسین ٹیکری جانا ہے، حسین ٹیکری سے آپ کو جو ہے پھر واپس آنا ہے، حوضے پالنپور کے لیے آٹو پکڑنا ہے. صحیح. تو یہ کیا ہوا؟ عملی. یہاں کیا کرنا ہے؟ جزئیات آپ کے سامنے، آپ ان پر کیسے غور کریں گے؟ عقلی. عقل آپ کی جو ہے ان مراحل کو طے کرے گی. وخطوات العملیۃ العقلیہ التي يتبعها المستقرئ، جس کی اتباع کرے گا استقراء کرنے والا. التي يتبعها المستقرئ، یعنی وہ خطوات، وہ مراحل کہ جن کو استقراء کرنے والا جن کی پیروی کرے گا. فی هذه المرحلہ تتلخص بالآتی، اور خطوات عملیہ میں مندرجہ ذیل میں آپ یعنی خلاصہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام آپ کو انجام دینا ہے. نمبر 1 دیکھیے ترکیز الانتباہ. انتباہ کہتے ہیں توجہ. انتباہ یعنی توجہ. ترکیز الانتباہ یعنی توجہ کو مرکز، سینٹرلائزڈ کرنا. صحیح ہے، ایک مرکزیت دے دینا حول المطلوب. اور وہ مرکزیت کیا ہونی چاہیے؟ سینٹرلائزیشن کس چیز کا ہونا چاہیے؟ جو آپ کا مطلوب ہے اس کا. وَحَصْرِهِ بِهِ فقط، اور صرف اپنی توجہ کو وہیں تک محدود کر دیں. سمجھ میں آئی بات؟ مثلا گیس کی مثال ہم نے پڑھی تھی. گیس کی مثال کو ہم پریشر دے رہے ہیں. ہم نے آکسیجن کو پریشر دے کے دیکھا، ہائیڈروجن کو دیکھا. تو ہم اب اس پہ غور کہاں کریں؟ حجم پہ. کسی اور چیز پہ نہ دیکھیں کہ پریشر ڈالنے سے یہ بھی ہو گیا، پریشر ڈالنا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ جو ہمارا مقصد ہے صرف اور صرف کہاں کریں؟ اس توجہ کو اپنی اس پہ مرکوز کر دیں. وہاں سے تو ترکیز الانتباہی حول المطلوب، توجہ کا مطلوب کے ارد گرد مرکز بنا دینا. وحصرہ بہ فقط، اور صرف اسی میں حصر کر دینا. حصر کرنا جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ قید کر دینا. اس کے علاوہ آپ کی توجہ کہیں اور نہیں ہونی چاہیے. دوسرا کیا ہے؟ فَهْمُ مَعْنَى الْأَثَرِ الَّذِي تُنْقِلُهُ الْحَوَاسِ إِلَى الْعَقْلِ. کہہ رہے ہیں حواس سے خمسہ تو آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ کہ جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے. علم کس سے ملتا ہے؟ حواس خمسہ سے. فَهْمُ مَعْنَى الْأَثَرِ، جو اثر ظاہر ہو رہا ہے اس استقراء میں، اس کو سمجھنا. الذی تنقلہ الحواس الی العقل، وہ اثر جو حواس سے خمسہ عقل کی جانب کیا کر رہا ہے؟ نقل کر رہا ہے. یعنی چھونے کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے، دیکھنے کے ذریعے، چکھنے کے ذریعے جو تبدیلی اس میں واقع ہو رہی ہے اس کو ہم عقل کی طرف منتقل کریں.
اچھا، جو تبدیلی واقع ہو رہی کیا ہے؟ بسبب عملیت ترکیز الانتباہ، ٹھیک ہے، اس سبب سے کہ جو اب یہ سب حواس آپ کا کیسے علم حاصل کرے گا کہ جب آپ عملیے میں اور اس آپریشن میں استقرا کے اپنی توجہ کیا کریں گے؟ مرکوز رکھیں گے. بے سبب عملیت ترکیز انتباہ، یہ علم آپ کو یہ فہم کس سے ملے گا؟ توجہ کے مرکوز کرنے سے. وتفسیرہ علی ضوء خبرات العقل، اچھا جو نقل کر رہا ہے آپ اس کو اپنے عقلی پیمانے پر کیا کریں گے؟ ایکسپلین کریں گے، تفسیر کریں گے. المخزونۃ فیہ، وہ آپ کا تجربہ جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ جو ابھی علم ہو رہا ہے صرف وہی علم ہوگا، نہیں، اس کے علاوہ اس کو سمجھنے کی طاقت انسان کے پاس ہے کہ نہیں ہے. وتفسیرہ علی ضوء خبرات، ان خبروں کی بنیاد پر اس کو سمجھنا، ٹھیک ہے، جو عقل کے پاس ہیں. المخزونۃ فیہ، جو عقل کے ہاں کیا ہیں؟ خزانہ شدہ ہیں، یعنی پہلے سے موجود ہیں. آیا سمجھ میں یہ بات؟ چراغ. اور جب ہم عقل کے ذریعے سے تبدیلی جو ہو رہی ہے اس کو اگر درک کر لیں گے، پھر کیا کریں گے؟ استحصال النتائج، ہم کیا لیں گے؟ نتیجے حاصل کریں گے. فی ضوء عملیت الفہم، اس چیز کو سمجھنے کے ذریعے کی روشنی میں. والتفسیری، اور اس کو تفسیر کرنے کی روشنی میں. وما انتہا الیہ، اور جہاں تک وہ پہنچے گا اس کی روشنی میں. یعنی جس نتیجے تک آپ پہنچے، جو بات آپ کو سمجھ میں آئی، جس بات کی آپ تفسیر کر پائے، وہ تمام کے تمام کیا چیزیں کہلائیں گی؟ نتائج کہلائیں گی. تو یہ تین عملیہ ہے کہ جن سے آپ کو گزرنا ہے کہ جب آپ جزیات پر غور کریں گے تو پہلے کیا کریں گے؟ توجہ کو مرکوز کریں گے. پھر اس میں جو تبدیلی واقع ہوئی آپ اپنے حواس کے ذریعے سے عقل تک بھیجیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور جو وہ یعنی اس روشنی میں کہ جو علم، جو ایکسپیرینس آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، پھر اس کے بعد آپ نتیجے تک پہنچ جائیں گے. تو یہ عملیہ استقرا ہے. اب ہم پڑھیں گے الفروق بین الملاحظۃ والتجربہ، ملاحظے اور تجربے کے درمیان پایا جانے والا فرق. کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھیے رضی صاحب. ہاں تفترق کو پھر وہی غلطی کرتے ہیں آپ. تفترق التجربۃ، تفترق التجربۃ عن الملاحظہ بمزایا اہمھا ما یلی. کہہ رہے ہیں تجربہ ملاحظے سے الگ ہوتا ہے. تفترق التجربۃ عن الملاحظۃ، تجربہ ملاحظے سے الگ ہوتا ہے. بمزایا، کچھ خصوصیات کے ذریعے سے. مزایا یعنی خصوصیات. اہمھا ما یلی، ان میں سے اہم ترین مندرجہ ذیل ہیں. کیا ہے؟ پڑھیے. تجربہ تو نہیں ہوگا، ان کا کوئی کام ہے کہ نہیں ہے؟ ان تجربتا، کیا ہو گیا تمہیں؟ ان تجربتا تدعو النتائج المطلوب فقط بسبب الظروف التي یحییھا المستقرئ،
لذلك بعكس الملاحظة فإنها كذا يتعنى فيها ذلك یتعنی فیہا ذالک، کہہ رہے ہیں ان التجربہ، کہ بے شک تجربہ تدور فی نطاق المطلوب، گردش کرتا ہے مطلوب کے ارد گرد. فقط، صرف و صرف، ان التجربہ تدور فی نطاق المطلوب فقط، کہ تجربہ صرف و صرف مطلوب کے گرد گردش کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہہ رہے بسبب الظروف التي يهيئها المستقرئ لذلك، ان ظروف اور ان حالات کی وجہ سے جو استقرا کرنے والا اس کے لیے مہیا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مہیا کرتا ہے. بعکس الملاحظہ، ٹھیک ہے، ملاحظے کے برعکس، فإنها قد لا يتعنى، کہ بے شک ملاحظہ اس تک محدود نہیں رہتا. لا يتعنى یعنی ٹھہرتا نہیں ہے. فیہا ذالک، اس میں یعنی ملاحظے میں یہ بات نہیں پائی جاتی. تجربے میں تو جو آپ چاہتے ہیں صرف وہی آپ کو ملے گا، لیکن ملاحظے میں اس کے علاوہ مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے؟ قدرتی چیزوں میں اس کے علاوہ آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. مثلا اذا كان الشيء المشاهد، کہہ رہے جب جو چیز دیکھی ہے، مما يقتدر على عزله، اور ما سواہ، اگر ممکن ہو اس کا جدا کرنا. عزل کرنا یعنی جدا کرنا. اما سوا، اس کے علاوہ ہر چیز سے. کہہ رہے انما یعزل بالتجربہ، تو بالکل وہ کر سکتا ہے اس کو تجربے کے ذریعے، لا بالملاحظہ، نہ کہ ملاحظے کے ذریعے. جیسے کہ تجربۃ معرفتی تاثیر الجاذبیت الارضیہ علی الاجسام الساقطہ، جیسے اس بات کا تجربہ کہ آپ جانیں کہ زمین کے اندر جو قوت جاذبیت پائی جاتی ہے وہ زمین پر گرنے والی چیزوں پر کتنا اثر ڈالتی ہے. داخل نواقیس مفرغۃ من الہوا، ایسے مقام میں جو ہوا سے خالی ہو. ٹھیک ہے، ایسی جگہ پر ہوا سے خالی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ بولیے. اس کمرے کو ہوا سے خالی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے؟ اس کی ساری ایئر کو کیا کر لیا جائے؟ موجود ایئر کو لے لیا جائے. ایسے روم تجربہ گاہ میں موجود ہوتے ہیں، تو کیا وہاں بھی قوت جاذبیت ویسی ہی پائی جاتی ہے زمین کے اندر کہ یہ موبائل اوپر سے گرے تو نیچے چلا جائے؟ کہ فرق کرے گا؟ فرق ہوگا. تو وہی کہہ رہے ہیں وذالک کتجربۃ معرفت تاثیر الجاذبیہ. جاذبیہ جاتے ہیں، جاذبیہ قوت جاذبیہ، گرتواکرشن بل، ہاں زمین کیا کرتی ہے؟ اپنی طرف کھینچتی ہے. زمین کے اندر ایک قوت ہے. علی الاجسام الساقطہ، ان چیزوں پر جو اس پر گرتے ہیں. کہاں پہ؟ داخل نواقیس مفرغہ، خالی باکس کے اندر، من الہوا، ہوا سے، کہ جو ہوا سے کیا ہو؟ خالی ہو. تو وہاں وہ قوت جاذبیت ان پر کتنا اثر کرتی ہے. یہ دیکھنے کے لیے آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ تجربے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ملاحظے میں؟
تجربے میں دیکھ سکتے ہیں، ملاحظے میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ اب دیکھیں تجربے کا دوسرا فائدہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں یستطیع العلماء ان یوجدوا ظواہر طبیعیۃ و مرکبات مادیۃ قد لا توجد فی الطبیعہ، کہہ رہے ہیں تجربے کے ذریعے یستطیع العلماء، علماء اس کام کو کر سکتے ہیں، ان یوجدوا ظواہر طبیعیۃ، کہ ایک فطری ظواہر پیدا کر دیں، وہ مرکبات مادیہ، اور مادی مرکبات بنا دیں، قد لا توجد فی الطبیعیہ، جو طبیعت میں موجود نہ ہو، او لا یمکن مشاہدتها، یا ان کا مشاہدہ کرنا ممکن نہ ہو، عن طریق الملاحظہ، ملاحظے کے ذریعے۔ ہاں عن طریق الملاحظہ کالمرکبات الکیمیائیہ المستخدمہ فی الطب، جیسے کہ وہ ترکیبیں جو ملاوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں کس میں، میڈیکل میں، قدرتی چیزوں میں وہ نہیں ملے گی۔ بھائی پیراسیٹامول میں جو ہے تو کیا نیم کے پتے میں وہ چیز ہے؟ نہیں۔ جو دوائیں بنائی جاتی ہیں الگ الگ چیزوں کو ملا کے، والسباعہ وادوات الحرب، یا جنگی ساز و سامان جو بنائے جاتے ہیں، مثلا آج دبئی میں ہے اسنو فال کا پورا بنا رکھا ہے، برفیلا ایک ٹیلا مصنوعی، یعنی برف گرتی رہے گی وہاں، ایسا بنا ہوا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ چاہے جتنی گرمی باہر پڑ رہی ہو، اندر جاؤ گے تو سردی کا آپ کو جیکٹ پہننا پڑے گا، برف گرتی رہتی ہے، آپ برف کا مزہ لے سکتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے یہ؟ تجربے سے۔ دبئی میں تو تجربے کے ذریعے ناممکن چیز کو کیا بنایا جا سکتا ہے؟ ممکن۔ یہ کلر جو مختلف کلر بنے ہیں کیسے بنے ہیں؟ تجربے سے۔ یہ کلر ملاتے ہیں تو ایک نیا کلر بن کے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو کسی نے تو تجربہ کیا ہوگا، ایشین پینٹ والا ہو چاہے برجر والا ہو یا ان سے پہلے والے ہو، تو ایک کمپوزیشن دے دیا ہمیں آج انہوں نے۔ جنگی ساز و سامان جو ٹینک بن گئے، ہیلی کاپٹر بن گئے، صحیح ہے، میزائل لانچر بن گئے، کیسے بنے؟ تجربے سے، کہ بنا تجربے کے سیدھے لا کے گن AK-47 دے دیا آپ کو۔ پہلے کیا کیا گیا؟ اس کا تجربہ۔ تیسرا کیا ہے؟ ان التجربۃ اسرع فی الوصول الی النتیجہ، تجربے کے ذریعے آپ نتیجے کی طرف کیسے پہنچیں گے؟ جلدی۔ کس میں نہیں ہو سکتا؟ ان التجربۃ اسرع فی الوصول الی النتیجہ، تجربے میں آپ نتیجے تک زیادہ پہنچیں گے۔ ہمیں اگر دیکھنا ہے کہ غریب پریوار میں لڑکا پیدا ہو کے کیسے بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے تجربہ کریں گے کہ ملاحظہ کریں گے؟ 10-12 سال لگ جائیں گے کہ نہیں ملاحظہ کرنے میں؟ بھئی آج پیدا ہوا اس کو دیکھتے دیکھتے کیسا جائے گا؟ 10-12 سال جائے گا کہ اس کے اندر کیسے کیسے تبدیلی واقع ہو رہی ہے۔ ایک امیر گھر میں پیدا ہو رہا ہے بچہ تو اس کی وہ کس طرح سے پرورش پا رہا ہے، تو دونوں کو ہم کیا کریں گے؟ ملاحظہ کریں گے نا، کہ تجربہ کریں گے۔ تو لگے گا 10 سال، لیکن نتیجہ آپ کو، یعنی اگر آپ کو تجربہ کرتے ہیں کسی چیز کا تو آپ کیا ہوں گے؟ جگاڑ گاڑی بنائی کیسے بنائی؟ تجربے سے یا اس سے؟ بہار میں نینو کار کا ہیلی کاپٹر بنا دیا، دیکھا؟
نینو کار کو ٹاٹا کی ہیلی کاپٹر بنایا، اب 15,000 شادیوں میں بکنگ پہ لے جاتا ہے. کیسے ممکن ہوا؟ تجربے سے. کہہ رہے ہیں جلدی نتیجے پہ پہنچیں گے ملاحظے کی بنسبت. چوتھا کیا؟ بالتجربۃ یستطیع العلماء تقدیر العوامل التي تساعد على وجود الظواہر الطبیعیہ. کہہ رہے تجربے میں علماء اس بات پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ اسباب پیدا کر دیں جو ظاہری طبیعت کو کیا کرتا ہے؟ بناتا ہے. مثلا تجربے کے ذریعے سے آج امریکہ وغیرہ میں جائیے، یہ جو آپ کے ابھی جرسی گائے آتی کیسے آتی ہے؟ یہ تجربے سے. کھچر آیا کیسے آیا؟ قدرتی پیداوار ہے خچر کی کہ اس کو مکس کیا گیا ہے؟ مکس کیا گیا نا. گھوڑے اور گدھے کو کیا کیا گیا؟ مکس کیا گیا. تو کہا کہ آپ تجربے کے ذریعے علماء اس بات پر قادر ہوتے ہیں کہ وہ اسباب پیدا کر سکیں. ٹھیک ہے. تقدیراً کمیاً، جو مقدار ہوگی وہ آپ جتنی چاہیں اتنی رکھیں. دقیقاً باریکی کے ساتھ. فیزیدون فیہا، تو اس کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں. او ینقصون، اور اس کو کم بھی کر سکتے ہیں. حسب ما تتطلبہ الوضعیہ، جیسی وضعیت کی، یعنی جیسے حالات کے وقت اس کی ضرورت ہو. چائے بنا رہے ہیں، چینی کم رکھیں گے تو کم میٹھا ہوگا، زیادہ رکھیں گے کیا ہوگا؟ زیادہ میٹھا ہوگا. تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ملاحظے میں آپ کے ہاتھ میں ہے. چاند گہن ہوا ہے، اس میں آپ کیا کر لیں گے؟ چاند کو چھوٹا بڑا کر دیں گے؟ گہن کو کم زیادہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. تجربہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ملاحظے میں آپ کیا ہوتے ہیں؟ مجبور ہوتے ہیں. تو یہ خصوصیتیں ہیں کس کی؟ تجربے کی. ٹھیک ہے. اب مجال الملاحظہ انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین.